بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے قوم سمود پر اللہ کا عذاب۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ قوم سمود، جسے عاد اولیٰ یا قوم صالحہ بھی کہا جاتا ہے، دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی اپنی باری کی پابندی کرنی ہوگی۔ قوم سمود تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی بد دماغی اور کج روی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا تو انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ لوگ بدمستور بے دینی پر کمر بستہ رہے، بلکہ کچھ نے تو یہ پروگرام بھی بنا لیا تھا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے خلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا بھی تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں، ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ دل دوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی معلوم ہوتی ہیں۔